الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. یہ پارہ نمبر 3 ہے سورہ آل عمران کے 7 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں. تیسرے رکوع کے آیات ہیں. 7 آیات یعنی آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ طور پہ اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ کا، خصوصیت کے ساتھ یہود کا. اسی سلسلے میں یہ رکوع بھی جو شروع ہو رہا ہے انہی یہود سے شروع ہوا ہے، بنی اسرائیل سے. موسیٰ علیہ السلام کی امت. ارشاد ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کیے اور ویقتلون النبیین بغیر حق اور نبیوں کو ناحق قتل کیا. 2 باتوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. ایک تو اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کا قتل. مناسبت کیا ہے اس میں؟ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سنانے اور سمجھانے والے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں سب سے پہلے. اور نبی ظاہر ہے روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اس انسان کا انتخاب کرتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مدارج پہ ہوتے ہیں. اخلاق کے معاملے میں، انسانیت کے معاملے میں، رحم اور کرم کے معاملے میں وہ ایک مثال ہوتے ہیں نبوت سے پہلے بھی. تو انہی کے درمیان میں ایسے شریف اور با کردار انسان کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں. ان کے اندر انسانیت اور اخلاق کی کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ بات اسی لیے میں بطور تمیز عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیں تو بات کو آسانی سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.
اب ظاہر ہے کہ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار کے معنی یہ ہے جو نبی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کا بھی انکار ہو گیا، ان کا بھی انکار. اور پھر اللہ کی آیات پڑھ کے سنانے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ جیسے کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جیسے کہ آج ہمارے پاس ہے کہ بھائی تم فلاں سورت پڑھ لو تم کو اتنی فضیلت مل جائے گی، فلاں پڑھ لو فلاں وظیفہ. اگر یہ بات ہے تو قتل کیوں کریں گے؟ وہ تو جزاک اللہ بولیں گے، آپ اچھا نسخہ بتائے بھائی ہم کو بھر کے نہیں. یہی بات ہوتی، یہ بات نہیں تھی وہاں پہ. یہ بات ہوتی تو قتل کیوں ہوتے نبی؟ آگے اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، انصاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو، موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ تم کو اٹھایا جائے گا، تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے گا اور تم کو اپنے اعمال کے حساب سے جزا یا سزا ملنے والی ہے. اور عقائد، مشرکانہ عقائد کے اوپر تنقید کرتے ہیں، نبی اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں یہ تمہارا عمل فاسقانہ ہے، یہ تمہارا عمل فساد کا ہے. یہ ساری باتیں نشاندہی کرتے ہیں پیٹ اٹھ کر کے نبی سمجھاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب سامنے والا کو برداشت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ انکار کر دیتے، جا بھائی جانے کا تو تیری باتیں سب بیکار ہیں، ہم نہیں مانتے تیری بات. ابھی معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا اور نبی مسلسل ان کے پیچھے پڑتے، مطلب ان کا باضابطہ جہاں بھی جب بھی موقع ملا ہے برابر اللہ کی آیت پڑھ کے انہیں سمجھاتے کہ تمہارا یہ عمل فاسدانہ ہے، تمہارا یہ عمل غلط ہے، تمہارا یہ عمل مشرکانہ ہے اور اس عمل کا یہ انجام ہونے والا ہے. بار بار سمجھاتے ہیں اور بار بار سمجھانے کے معنی یہ ہے کہ اب سامنے والا کے اندر ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے، ارے ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے جب دیکھے وہ. اور پھر نبی دعوت و تبلیغ کے اندر اللہ کی بات کو پہنچانے میں، اللہ کی بات کو سمجھانے میں سامنے والے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کبھی بھی. یہ ذہن میں رکھو، اصل بات ہے اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی بات پہنچانے میں کوئی مفاہمت نہیں. جو بات اللہ کہہ دیا بس ختم. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو پھر اب ضد میں آ کے کیا کرتے ہیں یہ ان کو راستے سے ہی ہٹا دو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق قتل کرتے ہیں، کوئی حق نہیں تھا ان کا قتل. دیکھیے آپ نبی قتل ہو رہے ہیں تو وجوہات کیا ہے اس کی. اس سے پہلے میں آپ یہی بات بتا تھا ان کے اندر کوئی اخلاقی نہ تو کمی ہے، انسانیت کی نہ تو کوئی خرابی ہے. پھر اتنے بہترین انسان کو قتل کیوں کر رہے بھائی؟ کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے، پھر ایسے انسان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو وجوہات کیا ہے اس کی، کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ بھائی کوئی خرابی ہوئی تو نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہے ان کا، کوئی حق مار کے نہیں کھا جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. پھر ظاہر ہے کہ یہ قتل کیوں ہو رہا؟ یہی بات ایسا سمجھنے کی، کمپرومائز نہیں کرتے لوگ، مفاہمت نہیں کرتے. اب قتل جو ہو رہے ہیں، اب ایک ہی بات ہے قتل ہونے کی کہ وہ باطل کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں، کمپرومائز نہیں. یہ ہے اصل چیز، ورنہ اخلاقی کوئی خرابی نہیں ان کے اندر، کوئی کمی نہیں. یہ ہے اصل بات. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ نے جو پیغام انہیں دیا اس پیغام کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی سستی نہیں، کوئی کاہلی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں باطل کے ساتھ، کوئی مفاہمت نہیں. اللہ جو بات بول دیا بتا دیا ختم، اس بات کو من اور پہنچا دیتے ہیں، کوئی رعایت نہیں اس معاملے میں. اور یہ اہل باطل یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی کچھ خیال کیا جائے. بھئی
آپ ہم کو تو ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دے رہے ہیں، فلاں کو مشرک بول دے رہے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، بخشش نہ ہوگی فلاں فلاں، یہ ساری باتیں ان کے خلاف جا رہی ہیں پورا معاملہ۔ تو پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات قرآن میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے سرداران قریش کو جب بات پہنچائی، ان کے عقائد جو مشرکانہ تھے اس کے اوپر ضرب لگائی، انہیں سمجھایا واضح طور پہ قرآن سے، یہ عقیدہ ہے اگر تمہارا مشرکانہ تو پھر سوائے جہنم کے کچھ نہیں، سمجھا گیا آخرت۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مفاہمت کرنا چاہیے، قرآن میں پوری ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیلات ہے۔ اس سے مشرکین اہل مکہ کے صدر آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مانتے ہیں، مگر جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ قرآن پورے کا پورا ہمارے خلاف ہے، لہذا دوسرا قرآن لاؤ، یہ نہیں چلتا، ہم یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قرآن سب ہمارا خلاف ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی رعایت ہی نہیں، اس میں عام انسانوں کے برابر کر دیا تم نے ہم کو۔ آئے وفد پورا اللہ کے نبی سورہ یونس میں اس کی تفصیل ہے، اور آگے کہنے لگے نأتی بقرآن غیر ھذا، دوسرا لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے، بات نہیں بنی، مفاہمت، ٹاکنگ ٹیبل پہ، جیسا ایران امریکہ آ رہے جا رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ بات کرو، ویسا ہی معاملہ وہاں کا تھا۔ آ جائے ٹیبل پہ بیٹھ کے، جو ہے ہمارے تمہیں مفاہمت ہو جائے، ہمارے کچھ کنڈیشن ہے تمہارے کہہ رکھو، تو گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی، اور وہ اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد آ کے کہہ رہے ٹھیک ہے، اگر آپ دوسرا قرآن نہیں لے آ سکتے تو جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں نا، اس میں کچھ ترمیم کر دو ذرا، نأتی قرآن بغیر ھذا او بدل۔ دیکھا آپ نے، پہلے تو پورا قرآن ہی ہٹاؤ، اس کو دوسرا لاؤ، بولے اللہ کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر بعد میں آ کے کہنا کہ ٹھیک ہے بھائی، کچھ تبدیل کرو اس میں۔ تبدیل کیا ہے؟ تبدیل کیا معنی یہ کہ ہماری بھی باتیں کچھ شامل کی جائے اس کتاب میں، ہم بھی قوم کے سردار ہیں، ہم بھی فلاں 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 ہیں، ہم بھی 30 مار خواہ ہیں، تم خواہ، ساری باتیں ہم کو بھی مانا جائے، بھائی ہم بھی سپر پاور ہے، ہماری ناک نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس قسم کی باتیں لائے انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کی طرف سے وہی ہے، آپ کو آپ کہہ دیجیے او بدل، بدل دو۔ انہوں نے کہا کچھ تبدیلیاں لاؤ اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں، خود آپ ہماری طرف سے جواب دے دیجیے قرآن کے سلسلے میں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیل کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پابند ہوں، جو کتاب میرے طرف آ رہی ہے اسی کے مطابق عمل کروں، اسی کے مطابق فیصلے کروں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، سورہ قلم میں بات آتی ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے مخالفین چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی کچھ نرم پڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں بات، آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں اپنے موقف سے تو ہم بھی ہٹیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں آپ نرم پڑ جائیں ذرا اس مشن کے معاملے میں، دین توحید کے معاملے میں، تو وہ بھی نرم پڑیں گے، کوئی کمپرومائز نہیں، کچھ بھی ہو جائے چاہے، حتیٰ کہ آپ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پہ ڈٹ کے رہے، ایک ہینچ بھی پیچھے نہیں ہٹے اپنی تعلیمات سے،
یہاں تک کتنے مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑ دینا پڑا. یہ ساری باتیں آ گئی نا، کوئی کمپرومائز نہیں. قتل کا معاملہ آ گیا. اب ظاہر ہے کہ جتنے جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام میں، وہ بھی کیوں لڑی گئی ہے؟ حق کے معاملے میں. کیا کمپرومائز نہیں ہے اس معاملے میں، مفاہمت نہیں ہے دین توحید کے معاملے میں، پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے اس میں. اسی لیے لڑی گئی جنگ، ورنہ جنگ ہی نہیں ہوتی. منافق ٹھیک ہے چلو تمہارا ہمارا ایک معاملہ. یہ بات یہاں کہی گئی، اسی لیے بات کر کیا نبیوں کو قتل کرنے کے معنی کیا ہے. آخر وہ نبیوں کے اندر کیا کمزوری تھی، کیا کمی تھی، کیا گناہ تھا، کیا انہوں نے کسی کا مال کھایا، اخلاقی اعتبار سے کیا کمی تھی. یعنی اتنے شریف انسان کو آخر قتل کیوں کیا گیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ایسے انسانوں. وہی بات، اپنے موقف سے جو دعوت پیش کر رہے ہیں پیچھے نہیں. اور قرآن میں بات کہی گئی سورہ ہود میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ ظالموں کے آگے ذرا بھی جھکیں گے تو پھر جہنم کا عذاب آپ کو پکڑ لینا ہے. اس معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں. اب جو بات آئی یہاں پہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. اب نبیوں کے بعد جو نبیوں کے صحیح متبع، صحیح ان کے فالوور، صحیح جو نہیں مان لائے، ان کے تعلیمات پہ قائم رہے، ان کو بھی قتل کیا. وجہ یأمرون الذین یأمرون بالقسط من الناس، انسانوں کے درمیان میں یہ صحیح انبیاء کے جو متبعین ہیں کیا کرتے تھے؟ لوگ ہمیشہ انصاف کی بات کرتے تھے، عدل کی بات کرتے تھے، ظلم کے خلاف تھے، حق تلفی کے خلاف تھے. کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے اس سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، اس سے دبتے نہیں تھے، اس کے سامنے برابر حق کی بات کہتے تھے، برابر انصاف کی بات کہتے تھے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے. کسی کی رعایت ہے انصاف کے معاملے میں. نبیوں کے جو متبعین ہیں یہ کام پہلے ان کا تھا، انصاف، عدل. غور کرنے والی بات ہے یہاں پہ اسلام کی جو تعلیمات ہے نا، دین توحید کے بعد وہ عدل ہے، انصاف ہے جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس عدل کے لیے تم ہمیشہ ثابت قدم رہو گے. اور یہاں تک یہ بات کہی گئی قرآن میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو اے مسلمانوں، کسی کی دشمنی کہیں تم کو اس تعصب میں مبتلا نہ کر دو وہ تم کو انصاف کرنے سے چھوڑ دے، تمہاری عقلوں پہ پردے نہ پڑ جائے. انصاف کو چھوڑ دو کسی کی دشمنی کے اندھے ہو کے. تم اگر تمہارا دشمن بھی ہے اور حق کی گواہی اس کے حق میں دینا ہے تو تم کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں میرا دشمن ہے یہ تو اچھا موقع ہے اس کو نقصان پہنچانے کا. اگر یہ تم سوچ رہے تو پھر تمہارے پاس تقویٰ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے تمہارے پاس. عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. ہوا اقرب للتقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے تقویٰ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ٹوپی پہن رہے، شیروانی پہن رہے، وہ پڑھ رہے، فلاں فلاں، یہ تقویٰ سمجھ رہے. تقویٰ یہ ہے کہ عدل کے اوپر قائم رہنا. ہوا اقرب للتقویٰ. تمہارا دشمن بھی ہے اور اس کے حق میں اگر گواہی جا رہی ہے تم کو گواہ بن کے ٹھہرنا پڑے گا کہ یہ حق پہ ہے. تو یہ تقویٰ ہے. بولے اللہ، ہم تقویٰ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ داڑھی میں، ٹوپی میں، شلوار میں، مسواک میں، شملے میں. بڑا متقی ہے، بڑا تہجد گزار ہے. ارے صاحب، انصاف، عدل،
یہ تقویٰ ہے. جمعہ کا جو ہوم ورک دیا جاتا ہے ہر مسجد میں، خطبے کے بعد جو اترتے ہوئے آیت پڑھی جاتی ہے، وہ یہی تو آیت ہے. ہر جمعہ میں یہی آیت ہے، ہر مسجد میں. کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم عدل اور انصاف کرتے رہو، اس کے ساتھ احسان بھی کرو. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہی اسلام ہے. باقی ساری چیزیں انفرادی اعمال ہے. آپ کی نماز آپ کا انفرادی، روزہ آپ کا انفرادی عمل ہے، حج آپ کا انفرادی عمل ہے، تہجد پڑھنا آپ کا انفرادی عمل ہے. باقی معاملہ آپ کی اجتماعی زندگی، دوسروں سے آپ کا کیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، دوسروں کے متعلق آپ کی کیا ذہنیت ہے، دوسروں کے اپنے متعلق دوسروں کے متعلق عدل ہے نہیں ہے. بلکہ عدل سے بھی اوپر اٹھو، احسان کرو. عدل تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ عدل کر رہے ہیں یا میں آپ کے ساتھ عدل کر رہا ہوں، میں کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں، آپ کا جو حق تھا وہ دے دیا میں. یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. یہ آپ کا حق آپ کو دے دیا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. احسان یہ ہے کہ آپ کے حق سے زیادہ اور کچھ اپنی طرف سے دوں، یہ کمال ہے. کمال یہ ہے، ایک آدمی کو اپنے مزدوری پہ رکھا، شام تک یہ کام میرے گھر کا کر بھائی، 500 روپے بول کے لایا، شام میں وہ کام ختم ہونے کو 500 روپے دے رہی، احسان کر رہے ہیں آپ اس میں، کوئی نیکی کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر، اس کا حق اس کو دے رہے ہیں آپ. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے وہ 500 روپے کے علاوہ 100 روپے اور دے دو آپ کو خوشی سے، یہ کمال ہے، یہ احسان ہے. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو انصاف سے اوپر اٹھو اور احسان کے دائرے میں آ جاؤ لوگوں کے ساتھ. یہی کمال ہے اصل میں، یہی کمال بندگی ہے. احسان کے مقام پہ پہنچنا ہی کمال بندگی ہے. اسلام پھیلا احسان کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے سے. اور قرآن نے اعلان کیا ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہی بات یہاں پہ فرما دی گئی، عدل کی بات کہی گئی. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، انصاف کی گواہی دیتے ہیں، انصاف کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں، حق بات کی گواہی کے لیے اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں. یہ ہے معاملہ اصل. اب ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ جو زمین پہ مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اختلافی کرتے ہیں، وہ ایسے مٹھی بھر لوگوں کو قتل کرنا، ختم کر دینا ہمارے راستے میں نہیں آیا. جب قرآن اتری اس سے پہلے کی بات آ رہی ہے، قرآن سے پہلے کی، اور آج بھی جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں سارا یہی ہے. کسی بھی پارٹی کے اندر کسی کے اندر کوئی آدمی انصاف کے ٹھہر جاتا ہے، اس کو پہلے ختم کرو، اس کو اڑا دو، ختم. یہ فساد. اور وہ تو دور کی بات ہے بڑی، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں. ہم بھی اپنی مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر حق بات نہیں بولتے، چھپا دیتے ہیں منہ دیکھ کے لوگوں کا. اسی لیے فرما قتل کیوں کرتے ہیں؟ کمپرومائز نہیں کرتے، حق کی بات کرتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ایسے انصاف اور عدل کے اوپر جو قائم لوگ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، جو بھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں
ہم نے ان کو جہنم کے دردناک عذاب کی خبر دے دی. کسی کو بولو آپ بھائی مت کرو ایسا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آپ کو جو ہے نا خبر دے رہے ہیں، جہنم ٹھکانا ہے، کوئی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. تو بیکار باتیں یہ سب، کہاں کی دوزخ کہاں کی جہنم، سب باتیں ہیں یہ سب. یہی تصور آخرت سے متعلق، آخرت کی زندگی سے متعلق مسلمانوں کی جو مجموعی کیفیت ذہنیت ہے وہ یہی ہے. اس کو ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں، یقین نہیں ہے اس کے اوپر. اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے آخرت کے اوپر یقین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین، شک نہیں. یہی چیز کی کمی ہے آپ کے پاس. یہ تصور مجھے ایک دن مر کے اللہ کی عدالت میں تنہا ٹھہرنا حساب کے لیے، یہ کیفیت ختم ہو گئی. اب یہ نماز روزے یہ تو جو ہے ایک ہر مذہب والا اپنے مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو اپنے مذہب کے کچھ رسومات ادا کرتا رہتا ہے انہیں، اور ہم بھی اس دین میں اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں کے رسومات ہم بھی کر رہے ہیں، بس فارمیلٹی ہے کچھ. یہ کوئی ایسی چیز ہم حقیقی طور پہ تسلیم نہیں کیا اس کو، ہم نے یقینی کیفیت میں نہیں مانا ہم نے اس کو. بس ہر مذہب والا اپنے مذہب کے رسومات ادا کرتا ہے کیونکہ اس کے مذہب میں پیدا ہوا، اور یہی معاملہ ہمارا بھی ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے ہمیں. بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہے کیا بشارت دی اللہ نے. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس انہیں اس بات کی خبر دے دو ان کے لیے بڑا دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہے. یہ بول دیا اللہ نے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور انہوں نے کچھ مذہبی طور پہ کچھ اعمال کیے ہیں، یہ ظالم لوگ بھی کرتے ہیں نا کوئی اچھے کام بھی، یہ سارے اعمال بھی ان کے برباد ہو رہے ہیں. کام آنے والے نہیں ہیں ان کے. ابھی کچھ نئے کام کر رہے ہیں، کچھ مسجدیں بنا رہے ہیں، کچھ مددوں کو چندے دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پھر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ناانصافی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، کچھ نئے کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسے نیک کام کر کے بچ جاؤں گا، ظلم کر کے بھی میں یہ بھی کچھ کر کے بچ جاؤں گا. اللہ فرمائے ایسا نہیں. وما لهم من ناصرین، اور آخرت میں اللہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. کسی قسم کی کوئی ان سے ان کو مدد ملیں گی نہیں وہاں پہ. اور ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے نیک اعمال سارے برباد بولے اللہ تعالیٰ. اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال کو اللہ حبط کر دے گا، ناکارہ کر دے گا، بیکار کر دے گا، بے وزن کر دے گا. کوئی وزن نہیں. وما نقیم له یوم القیامت وزنا، ہے نا قرآن میں بات. کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا آخرت میں. اللہ ان کے بشار سنا دیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اوصاف کو بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ کتاب کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی کتاب ہمارا ایمان ہے، میں اللہ کی کتاب ہے، اس میں زیر و زبر کا فرق نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کو چومتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، اس کی عظمت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. لیکن جب اس کتاب کی طرف انہیں عمل کے لیے بلایا جاتا ہے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں. دیکھا آپ نے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو ہم کتاب دیے تھے، توریت اور انجیل، جب ان کو ان کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ اس کتاب کی طرف آپ اپنے عملی فیصلے کر لو، تو ان میں سے کچھ لوگ اعراض کر کے نکل جاتے ہیں، نہیں آتے کتاب کی طرف. قصے کہانیاں ہو رہا ہے ان کو.
فتوے ہونا ان کے مرضی کے مطابق، کیونکہ قرآن کی بات ہے، کتاب کی بات ہے، تو کسی کے حق میں تو نہیں بات کرے گی قرآن، جو بات حق ہے عدل ہے وہی بات کرے گی قرآن. لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، لوگ فتوے پوچھتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے، مگر جتنے لوگ آئے حق جائزات میں ترکے کا معاملات میں ہے. قرآن پڑھے تو صاف معلوم ہے ان کا اتفاق ہے، ان کا بہن کا اتنا ہے، اماں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا، بھائی کا اتنا، سارے قرآن میں ترجمہ پڑھ لیے تو معلوم ہو جاتا کیا ہے اس میں. چونکہ اب ان کو دینا نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں، قرآن چھوڑ کے فتوا پوچھتے ہیں. کچھ تو بھی گھما پھرا کے ہمارے حق میں فتوا آ جانا. اب فتوا پوچھتے ہیں، کچھ بھی بہن کا حق ہے، اب وہاں فتوا میں یہ لگا دے بھائی میں بہن کو اتنا قرضہ دیا تھا، میں اس کے بول کے دیا تھا بھائی تیری شادی کر رہا ہوں دیکھیے تیرے حساب میں. اب کچھ بھی بولا کہ اب ظاہر ہے مفتی فتوا دینے والا بھی جو سوال کر رہا اسی انداز میں جواب بھی دے گا. میں شادی مقصد ہے کہ میں شادی میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں بہن کے لیے، لہٰذا میرے کو ہو جانا جائزات میں سے فون کرو لڑا بڑے تیرے کرو. اس قسم کے فتوے پوچھتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کے قریب آئے تو ان کو حق نہیں مل، جو مار کے کھانا چاہ رہے ہیں دوسروں کا حق، وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فتوے معلوم ہے سب. علماء یہود کے متعلق یہی بات کہی گئی، عوام ان کے پاس جاتی اور پوچھتی، کیونکہ عوام تو اکثر جو ہے نا کتاب سے دور رہ کے غافل ہی رہتی، لہذا مولوی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو. اور ایسے مفتیاں ہر دور میں رہے ہیں، لوگوں سے کچھ مال وال لے کے کچھ الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے کتاب کو بیچا. قرآن اسی سورۃ البقرہ کے اندر ان کی تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ ایسے فتوے دیتے ہیں جو کتاب میں نہیں ہے، مگر کہتے یہ ہیں وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کا منشا یہی ہے. اس سے تم کیا سمجھتے قرآن؟ ارے نہیں قرآن میں تو، ارے آپ کیا سمجھتے بھائی، یہ کب اتری تھی، کیوں اتری تھی، کون سے قبیلے کے حق میں اتری تھی، اس کو لے کے جا کے جھاڑیوں میں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں بھٹکتے پھرتا انہیں. سیدھی بات نہیں کرتے بھائی. قیامت تک کے لیے اب کس کی لیے اتری تھی، بیاگرن کیا تھا، وہ تھا یہ تھا، وہاں پھر آگے اس کو جھاڑی میں چھوڑ دیتا ختم جا پڑے. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تباہی اور بربادی ہے ان علماء کے لیے جو لوگوں کو دھوکہ دے، اپنے ہاتھوں سے لکھے کتاب فتوے اور کہنے لگے اللہ کا منشا یہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے. تو یہاں وہی بات آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا ہے. آؤ تو اپنے فیصلے کر لو کس کتاب کے ذریعے سے نہیں کر، بلکہ سورہ مائدہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. جو لوگ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یا کتاب سے فیصلے نہیں لیتے، 3 فرد جرم آیت کے علاوہ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور اس کتاب میں ہمارا جو احکامات فیصلے ہیں، اور جو کوئی ان فیصلوں کے مطابق اپنے معاملات کو طے نہیں کرتے وہ ظالم ہے، حق تلفی کر رہے ہیں، مار کے کھا رہے ہیں دوسروں کا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو ہماری کتاب کے مطابق فیصلے کرتے نہیں یا قبول نہیں کرتے، کھلے ہوئے گمراہ، کھلے ہوئے فاسق ہیں، کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کتاب میں ہم نے احکامات دی اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں.
آپ کافر ان کو بول رہے ہیں یوٹیوب وٹو والے. داڑھی والا ہی کافر ہو رہا, داڑھی والا ہی زد میں آ رہا, شملے والا ہی زد میں آ رہا, مسواک کرنے والا ہی زد میں آ رہا, ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننے والا ہی زد میں آ رہا, عمرہ کرنے والا ہی زد میں آ رہا, جو کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا, جو کتاب کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہا, وہی زد میں آ رہا. آپ اس کو کہاں کافر بول رہے ہیں؟ اس کو ابھی تو بہت دور ہے, انہیں بہت دور ہے, انہیں آیا ہی نہیں ابھی کتاب کے قریب, اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں آپ کافر بول کے. کیا فرمایا؟ الذین الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. اور وہ جب بھی بلایا جاتا ہے تو اعراض کر کے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں, نہیں آتے. جاؤ بھائی جاؤ, کھلم کھلی بات بتاتے ہیں. اگرچہ کہ یہ ساری باتیں تو علماء یہود کے متعلق آ رہی ہے, کیونکہ وہ کتاب رکھتے تھے اللہ کی, اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم اپنا جائزہ لیں گے. تو کیونکہ ہم بھی کتاب رکھنے والے ہیں, ہم بھی نبی کی امت ہیں, ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. اعراض کرنا, وہ معرضون. اچھا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں نا پوری طریقے سے اس کو سمجھا دیتے ہیں. کوئی بات اگر اللہ کہہ رہے ہیں نا, کوئی بات کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا نہیں رکھتے کہ آدمی اس کو سمجھنے کے اندر پسو پیش ہو جائے. نہیں, کوئی بات بھی اللہ کہتے ہیں تو واضح کرتے ہیں, اس کو کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ بول رہے ہیں آخر یہ کتاب کو ماننے والے, نبی کو ماننے والے آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ علماء یہود ان کی کتاب کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ کتاب کے اوپر ایمان ہے ان کا. یہودی آج بھی کتاب کا جو ان کے پاس تخت دوسرے کیسا سجا کے رکھتے ہیں اس کو معلوم آپ کو, دیکھو آپ کریں, لیکن کتاب کے اوپر عمل کرنے تیار نہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ چیز؟ کیا ریزن ہے آخر اس کا؟ وجوہات کیا ہے اس کے؟ وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. وہ کیا ہے, کیوں ہوا یہودیوں کے پاس ایسا بگاڑ, کیوں پیدا ہوا, کتاب سے دور کیوں ہو گئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ کلیئر کر دے اللہ تعالیٰ. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب سے لوگ جو دور ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی آخرت کے معاملے میں, یوم الحساب کے معاملے میں, جزا اور سزا کے معاملے میں آنے والا ہے, اس دن سے متعلق ان کا عقیدہ خراب ہو گیا. کیا خراب ہوا تھا وہ عقیدہ؟ آخرت سے متعلق ان کا عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں, ہم کو اللہ عذاب نہیں دے گا, ہم سپیریئر قوم ہیں, اعلیٰ قوم ہیں, ہم سید دادے ہیں, ہم علی کی نسل سے, فاطمہ کی نسل سے ہیں. یہودیوں نے کہا ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں, نبیوں کے خاندان سے ہیں, اسی لیے ہم کو اللہ عذاب نہیں دیں گا. اگر بہت بڑے ہم گناہ کیے ہیں تو تھوڑا بہت دوزخ کا عذاب دے کے پھر ہم کو نکال لیں گا, بس ختم. ارے بھائی ایسا کیسا آپ کو عذاب نہیں ہوگا؟ کیونکہ تم نے تو اتنے بڑے بڑوں کا گناہ قتل کیا ہے, تمہارے تو گناہ کبیرہ اتنے ہیں. تو جواب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کچھ دن رہ کے ہم نکل جائیں گے جنت, جنت تو ہماری ہے. یہ عقیدہ خراب ہو گیا. جنت تو ہماری ہے. اور دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں بات آئی, سورہ بقرہ کے اندر بھی اور بھی مقامات کے اندر,
یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. سورہ مائدہ میں یہ بات ہے، فرمایا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کی طرح ہیں. اللہ ظاہر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو عذاب نہیں دیتا، لہذا اللہ بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ نے کہا دیکھو امام سمجھ، اگر ایسی بات ہے تو پھر دنیا میں ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ یہ کیوں ہو رہا، پھر یہاں بھی نہیں ہونا. اللہ فرمائے نہیں، ایسی کوئی بات اللہ نے بولا قرآن میں. بل انتم بشر ممن خلق، نہیں یہ یہود و نصارہ یہ دوسرے انسان ہیں، وہ بھی اسی طرح کے انسان ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے کوئی خاص کوئی عام انسانوں میں. یہاں تو عقیدہ اور عمل دیکھا جاتا ہے، تقویٰ دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کس کی نسل سے، کس کے خاندان سے، نہیں. یہ بتا دیا. اور ایک بات کہی انہوں نے قالوا لن يدخلون الجنة الا من كان هودا او نصارى. انہوں نے کہا جنت ارے جنت میں ہمارے سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا. جنت میں جانا ہے تو انہیں یہودی رہنا پڑے گا یا نصرانی رہنا پڑے، تب جا کے انہیں جنت میں جائے گا. ہماری برادری سے نہیں ہے، یہودیوں کی برادری سے نہیں ہے یا عیسائیوں کی برادری سے نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ کچھ معاملہ ہمارا ہے. دیکھو تصویر، سبق پڑھو. تم کو سبق پڑھایا جا رہا پچھلی قوموں کا بھی. یہاں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر یہ خرابیاں نہیں آنا جو تم سے پہلے امتوں میں آئے تھے. انہوں نے بھی کیا کہا تھا، ہم نبیوں کی نسل سے ہیں لہذا ہم کو عذاب نہیں ملے گا. ہم کیا بول رہے ہیں آج، ہم امت ہے، ہم کو کیسے عذاب ہوئے گا؟ رسول اللہ رہیں گے. وہی تصور. اور کچھ لے لیجئے بگاڑ. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سید خاندان سے ہیں، ہم کو کیا کہا، ہم علی کی نسل سے، فاطمہ کی نسل سے. ایسا بھی ہے نا بگاڑو. کچھ لوگوں نے تو کہا ہم کو کیسے عذاب بھائی، ہم تو پیرانے پیر کے ماننے والے ہیں. ہاں تصورات ہے یہ. اسی کے اوپر ان کی دین کی بنیاد ہے. اسلام نے ان سارے تصورات کو جڑوں بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، اور وہاں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ دو الفاظ میں فرما دیا، نجات کا معاملہ تمہارے عقیدے اور عمل پہ ہوگا، کسی کی سفارش پہ، کسی کی نسبت پہ، کسی کی رشتہ داری پہ نہیں ہوگا. تکرار کے ساتھ قرآن میں یہ باتیں آتی ہیں. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری جھوٹی آرزو کام میں آنے والی ہے کل، اے یہودیوں نہ تو تمہاری کام میں آنے والی ہے کل جھوٹی آرزو ہے. جو بھی برا عمل کرے گا، یہودی ہو یا مسلمان ہو، اس کو برابر سزا ملے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برابر اس کی جزا سزا ملنے والی ہے. کلیئر کر دیا قرآن نے. اور یہودیوں نے جو بات کہی یہاں پہ، ہم دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھونے والی ہے، اور اگر دوزخ میں گئے بھی تو کچھ دن رہ کے پھر واپس. یہ تھا ان کا عقیدہ، یہ تھا اصل خرابی کی جڑ. کیونکہ دنیا کے اندر بھی آپ جرائم کون لوگ کرتے ہیں زیادہ، اٹھا کے دیکھ لیجیے. بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے آفیسروں سے جن کے تعلقات ہوتے ہیں،
ایریا کا سرکل اگر اس کا کوئی سالہ کوئی ماموں کوئی بھانجا ہے نا وہ اس کی ہوائی بن جاتی ہے نا ایسا کوئی بڑا منسٹر ہے کوئی کیبنٹ لیول کا ہے اس کی الگ ہی جگہ وہ جرام کرتے ہیں زیادہ. اور یہاں پہ بھی معاملہ آخرت کا وہ ہے. کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ان کو بچانے والے ہیں. یہ لوگ زیادہ طور پہ جرائم کرتے ہیں پھر. ورنہ جو مومن ہے حقیقت میں اس کو یقین ہے اللہ کے پاس کسی کی چلنے والی نہیں ہے. وہ تو گھبراتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, خوف سے مارے زندگی گزارتا ہے کہ مجھے مر کے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے. اس کی زندگی سنبھل کے چلتی ہے, پھر پھوک پھوک کے قدم رکھتا ہے, پھر وہ ظلم سے بچتا ہے. وہ حساب دینا ہے, مجھے اکیلے جانا ہے. یہی ہے اصل چیز جو یہاں بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد فرمائے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ خیال رکھا ہے ہم وہاں جا کے چند دن کے بعد اس کے بعد دوزخ سے واپس ہو جائیں گے جنت میں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا دین ہے, یہ جن دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. دھوکے میں جو یہ سمجھ رہے ہیں آنکھ بند ہونے کے بعد حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور یہ ساری باتیں جن کے پاس تھے نا وہ سب گم ہو جائیں گی, کوئی نہیں دکھے گا مدد کرنے کے لیے. اور حالت یہ ہوگی جن کو یہ سمجھتے کہ ہماری مدد کرنے والے ہیں وہ خود وہاں پہ پریشان رہیں گے, ہمارا کیا ہوگا, نفسا نفسی ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ارے وہ دن تو ایسا ہوگا کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا, بیٹا باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہا, ماں بیٹوں کو بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. میرے آئی بچ کے ماں نہیں پوچھ کے دیکھ رہی تو کون آئیں گا آخر, باپ ہی نہیں پوچھ کے دیکھ رہا, بھائی بہن کو نہیں پوچھ رہا, شوہر بیوی کو نہیں, سب بھاگ رہے مارے آئی بچ کے. تب جا کے اس کو پتہ چلے گا میں بڑے غلطی پہ تھا, میں ان کے سہاروں پہ تھا, لیکن اب افسوس کرنے سے فائدہ کیا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اب کیا فائدہ تیرے کو نصیحت حاصل کرنے سے, کوئی فائدہ نہیں. اب تو واپس جانے کا مسئلہ بھی نہیں ہے نا, اب تو سزا ہے. اب سزا سب کچھ ہم نے بتا دیا تھا قرآن میں, لیکن قرآن پڑھا ہی نہیں, کم بخت ہے. حالانکہ خالی لوگوں کے واس بیانوں میں رہ گیا. لوگ تسلی دیتے رہے بھائی تو کیسا جا سکتا دوزخ میں, ہم ہیں نا, ہم لے کے جائیں گے جنت میں تجھے, تیرے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ سے ضد کر کے بیٹھیں گے اللہ میرے مرید کو چھوڑو. وہاں ضد کرے تو اللہ فرمائیں گے تو بھی دوزخ میں, مرید بھی دوزخ میں, چل سب ختم. یہ سب جناب یاری, یہ سب بچگانی باتیں ہیں. اسی لیے تو اللہ نے قرآن ہمارے سامنے بھیجا رکھا ہے. یہاں ہے دین قرآن میں, یہاں پہ ہے حق, اسے پڑھ لینا مسلمان. زندگی میں ایک مرتبہ سمجھ کے پڑھنا قرآن, تو خود بخود اس کے دماغ میں جتنے بھی باطل عقائد ہے نا سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارا بگاڑ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے سب سے پہلے ہم کو قرآن سے دور رکھا گیا, قرآنی تعلیمات سے دور رکھا گیا. اور قرآن کو ہمارے لیے صرف فضائل بیان کرے, قرآن کے صرف فضائل بیان کرے, یہ سورت پڑھ لو اتنا ثواب, وہ سورت پڑھ لو اتنی فضیلت, لیکن قرآن میں کیا ہے وہ نہیں بتائے. ایک صاحب جماعت میں جاتے رہتے ہیں, کئی دفعے زندگی جماعت میں کاٹے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے دوسری جماعتوں میں ادھر ادھر, تو انہوں نے اپنا زندگی کا ایک خلاصہ بیان کیا کئی جماعتوں میں. وہ کیا تھا خلاصہ؟ تو یہ تھا بھائی میں جماعت میں گیا اتنے دفعے, ہمیشہ میں قرآن کے فضائل سنا کہ قرآن میں کیا ہے نہیں سنا. قرآن کے فضائل, قرآن میں کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے. سب سے بڑا فتنہ ہے. اتنی پیاری بات ہے اور حقیقت بھی ہے. یہ
یہ معاملہ جو اللہ نے فرمایا وما لهم من ناصرین وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا دین ہے جو ان کو دھوکے میں رکھا ہے، وہ دھوکے میں ہی ہے سب۔ آنکھ بننے کے بعد پتا چلے گا، بند حقائق جب کھل جائے گے نا، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، تب پتا چلے گا۔ پوری زندگی میری برباد ہو گئی۔ اس کے بعد فرمانا، اب دیکھیے اب ان کی بات تھی، اب اللہ تعالیٰ اپنی بات کرے آگے چل کے کچھ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، انہیں وہ بول رہا انہیں وہ بول رہا، میری نجات ایسے ہو جائیں گی، میری اس سے ہو جائیں گی، یہ فرقے میں نجات ہے، وہ فرقے میں نجات ہے، وہ حضرت میں مرجات ہے، ان سے نسبت، یہ خاندان وہ خاندان کتنے بڑے ہوئے، یہودی بول رہے ہیں ہمارے پاس نجات ہے، عیسائی بول رہے ہیں ہمارے پاس ہے، مسلمان بول رہے ہیں ہمارے پاس ہے، اور بھی بہت سارے قومیں ہیں ہمارے پاس نجات ہے، مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، بھائی ہمارے فرقے میں نجات ہے، سب بول رہے ہیں دنیا میں۔ اور اللہ ان سب کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس دن ان لوگوں کا کیا ہوگا جس دن ہم سب کو جمع کریں گے حساب کے لیے۔ اب ہر کوئی اپنی زبان بول رہا، آپ کے گھر میں چڑیا گھر میں جائیں گے، جتنے پرندے سب اپنی زبان بولتے ہیں، وہی قصہ ہے، سب اپنی اپنی زبان بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ یہ بول رہے ہیں کہ کیسا ہوگا ان لوگوں کا جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہیں حساب کا دن۔ وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہم اس دن ہر نفس کو، ہر شخص کو جو بھی وہ کر کے آیا ہے اس کا بدلہ ہم اس کو دیں گے، کوئی کیوں نہ ہو، اور ذرا بھی ہم نا انصافی نہیں کریں گے۔ بات ختم، اللہ بن گیا، تمہاری زبانیں سب ختم، تمہاری بولیاں ختم، اب جو جیسا کرا ویسا بنیں گا۔ ابھی گئے کام سے، یہ فرقے گئے، وہ سید گئے، انہوں گئے، انہوں گئے، سب گئے، بھارا کے بھو گئے، کوئی بھی نہیں بچا، سب کام نہیں۔ قرآن میں تو بات بول رہے مریداں، جو دنیا میں ہمارے نا بھائی ہم لے کے دیں گے، تو اس دن یہ مریداں بولیں گے بھائی آپ دنیا میں بولتے رہے نا، آج ہماری کچھ مدد تو کرو۔ اس وقت ان لوگوں ہم کیا مدد کریں گے بھائی، ہم بھی بولا نہیں سو ہے قرآن میں، آپ بولیں گے ہم خود پریشان ہیں، ہم تمہاری کیا کریں گے اس وقت۔ اس وقت مریدوں کو غصہ آ جائے گا، پیروکاروں کو، فالوور کو۔ سورہ قصص میں اللہ فرمایا، اے اللہ ان کو ہمارے حوالے کر دے ذرا، جو ہم دنیا میں قدم بوسی کرتے تھے، جن کی پیرام پڑھتے تھے، ذرا ہمارے حوالے کر دے، ہم اپنے پیروں کے ترے ان کو کھندل کے زخمی ہو جانا ذلیل کریں گے۔ آج دنیا میں تو ہم کو لگا کے رکھے، قدم بوسی بھی کرا لیے، پیرام بھی دبا لیے، نذرانے بھی چلے، سب کرے، اور آج ہاتھا اٹھا دے رہے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم تمہارے کام میں نہیں آتے، ہم خود پریشان ہیں۔ اللہ میں لاؤ ان کو، ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو اپنے پیروں تلے کھندل کے ان کو ذلیل کریں گے آج۔ پھر اس کے بعد اے اللہ ان کو تو ایسا عذاب دے، ایسا عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے، یہ لوگ ہم کو بھی گمراہ کریں۔ اللہ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، دونوں کو ڈبل عذاب دوں گا، مرشد کو بھی مرید کو بھی۔ کیوں؟ تم کو عقل نہیں دیا تھا بھائی، جن کے پیچھے پڑے تم، قرآن نہیں آئی تھی تمہارے پاس، قرآن کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑتے ہیں، دونوں کو ڈبل عذاب ہوگا۔ سورہ قصص پڑھو آپ، اس میں ملیں گے آپ۔ وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر نفس کو ان کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور لا یظلمون، ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرے سے بھی حق تلفی نہیں ہوں گی، ہر ایک کو ملے گا، کوئی کیوں نہ رہا ہوگا۔
وہاں پہ یہ سب چکر نہیں چلیں گا، میں فلاں میں فلاں میں فلاں نہیں. اللہ قرآن میں کہیں اشارتاً بھی یہ بات نہیں فرمایا، بلکہ آیات محکمات، آیات بینات ہیں. اللہ ان سارے عقائد کو جڑو بنیاد سے اکھاڑ کے بھیج دیا. کچھ نبی کہہ رہے وہاں پہ قرآن میں 4 مرتبہ آیت آئی ہے، اس میں نبی کے متعلق یہ الفاظ ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عذاب عظیم. اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کر لوں گا تو میں بھی ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. تمہاری ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات کلیئر کر رہی قرآن میں. قرآن پڑھے تو یہ چیزیں سمجھ میں. پہلے تو سب سے بڑی سازش تو یہ کی گئی، امت کو، عوام الناس کو قرآن سے دور کر کے رکھ دی، یہاں نہیں آنے دیے. کیوں؟ یہاں آ گئے تو پورے گاؤں پہ ان کو معلوم ہو جاتے. پھر قرآن کے قریب جو آ گیا اس کے معنی یہ ہوئے ان کی دکانیں بند، ان کی دکانیں بند، ختم. یارے نہیں آ رہا انہیں بہت دن سے. میں حضرت وہ جماعت میں گیا، ارے ہاں وہاں تو قرآن پڑھا رہے یار. اب لہذا پہلے ہی پتر جاری کر دیے گئے، قرآن عام لوگوں کی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ بول کے پہلے برقع، اس کے بعد پھر اپنی دکان چالو. اتنا بڑا زمین کے اوپر یہ فتنہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہم نے ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس سے بڑی زمین کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ اس سے بڑی نہیں ہے. قرآن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، لوگوں کو دعوت دیجیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. یہ 2 ہی چیزیں ہمارے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے، تو ہم کو ہدایت ملے گی، ورنہ قصہ ختم. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا